أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 459 ہے، 459۔ سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 15 اور 16۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین، وہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، کثیرن، بکثرت، مما، ان چیزوں سے کہ کنتم، تھے تم، تخفونا، چھپاتے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویعفو، اور درگزر کرتا ہے، عن کثیر، بہت سی باتوں سے۔ قد جاءکم، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نور، روشنی، و کتاب مبین، اور واضح کتاب۔ یہدی، دکھاتا ہے بھی، اس کے ساتھ، اللہ، اللہ، من، اس شخص کو جو اتبع، پیروی کرتا ہے، رضوانہ، اس کی رضامندی کی، سبل السلام، سلامتی کی راہیں، ویخرجہم، اور ان کو نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، باذن، اپنے حکم سے، ویہدیہم، اور رہنمائی کرتا ہے ان کی، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ ترجمہ یوں ہے، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے، وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کر بتا دیتے ہیں، اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ بزرگان محترم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے جو پیغمبر آئے ہیں، جو تورات اور انجیل کی بہت سی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، جن باتوں کو تم چھپایا کرتے ہو اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے، اور ایک ایسی کتاب آئی ہے جو حق کو واضح کر دینے والی ہے۔ اور نمبر 3، جس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتاب قرآن مجید میں کبھی یا ایھا الناس سے لوگوں کو خطاب کیا، اور کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے ایمان والوں کو خطاب کیا، اور کبھی یا ایھا الذین کفروا کہا اور کافروں سے خطاب کیا، اور کبھی یا اہل الکتاب کہہ کر یہود و نصارہ سے خطاب کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، 65، 70، 71، 98 اور 99، ان تمام آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے یا اہل الکتاب کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 171 اور سورہ مائدہ کی یہ آیت، اور پھر آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 77 میں بھی اہل کتاب کو یا اہل الکتاب سے خطاب کرتے ہوئے مختلف امور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی۔
اس آیت میں یعنی ان دو آیتوں میں آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس حقیقت سے باخبر کیا کہ تمہارے پاس جو آخری پیغمبر رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کا یہ علمی کمال ہے کہ تورات کے مضامین میں سے جن چیزوں کو تم چھپا لیتے ہو ان میں سے بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے صاف صاف کھول دیتے ہیں، اور ان کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ جن چیزوں کو تم نے چھپا لیا تھا ان میں سے بہت سے امور کو جاننے اور باخبر ہونے کے باوجود ان کے اظہار سے اخلاقاً درگزر فرماتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اے اخلاق، اے اہل کتاب، محمد عربی کے نبی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اے اہل کتاب ہوش میں آؤ اور دنیا کے معمولی نفع اور فائدے کے لیے آخرت کی ابدی نعمتوں سے محروم مت ہو جاؤ۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے، اور وہ روشن چیز ایک واضح کتاب یعنی قرآن مجید کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلامتی کی راہ بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے طالب ہیں۔ سلامتی کی راہیں بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے اعمال اور عقائد کی تعلیم دیتے ہیں جن کے ذریعے سے تم جنت جیسی سلامتی والی دائمی قیام گاہ حاصل کر سکو، اور تمہیں کفر و ضلالت کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آتے ہیں اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، سلامتی کی راہ، ایمان کی روشنی اور صراط مستقیم کا حصول اسی وقت ممکن ہے جبکہ رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تسلیم کر لیا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو کتاب حق قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوئی ہے اس کتاب مبین کی ہدایات کو بھی تسلیم کر لیا جائے، اور ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سلامتی کی راہ بتائے اور ایمان کی روشنی عطا فرمائے، صراط مستقیم پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو وہ توفیق عطا فرمائے جس توفیق سے ہم اس کے محبوب بندے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔